السلام علیکم، میں ہوں مبارک ککر، آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا چینل۔ آج کل ایک عجیب و غریب رسم و رواج چلی ہوئی ہے۔ رسم و رواج یہ ہے کہ ہم بغیر گھر والوں کو بتائے شادی کر لیتے ہیں۔ ہمارے لڑکی اور لڑکے کے والدین نہ لڑکے والے لڑکی پہ خوش ہوتے ہیں، نہ لڑکی والے لڑکے پہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ عجیب سی رسم و رواج شروع ہو گئی ہے۔ اب شادی کے بعد معاملات پرسکون رہیں تو کیا ہی بات ہے، لیکن یہ تقریباً 1% ہی ممکن ہے پاکستان میں۔ باقی 99% جو ہے وہ قتل و غارت، لڑائی جھگڑے تا قبر تک ختم نہیں ہوتے۔ یہ بات کرنے کی وجہ کیا ہے؟ عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم والدین کی رائے کا ضرور احترام کریں۔ لڑکی ہے تو وہ اپنے والدین کی رائے کا احترام کرے، لڑکا ہے تو وہ اپنے والدین کی رائے کا احترام کرے۔ ساتھ پڑھنا، ساتھ پڑھنے کے بعد عشق ہو جانا، یہ شیطانیت کے عمل ہے۔ عشق کے بعد ایک طرف سے بھی جھوٹ، دوسری طرف سے بھی جھوٹ، لیکن جب شادی ہو جاتی تو وہ سارے جھوٹ جو ہے نا یہاں جاتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ جتنے بھی وہ معاملات تھے نا، آپ نے مجھے اس وقت تو یہ کہا تھا، آپ نے مجھے تو اس وقت یہ کہا تھا، پھر یہ لڑائی جھگڑے۔ اور جب والدین کے رائے کے، مرضی کے اگینسٹ جایا جائے تو پھر قتل و غارت ہوتی ہے، جس میں لڑکی لڑکے کو قتل کر دیا جاتا ہے، موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جوڑے آسمان پہ بنائے، لیکن وہ ان کی تکمیل زمین پہ ہوتی ہے، ان کے جو ہے نا وہ مکمل جو کمپلیشن جو ہوتی ہے نا وہ زمین پہ ہوتی ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے اس فیصلے کے خلاف جاتے ہیں۔ جب ہم اس فیصلے کے خلاف جائیں گے تو ہم پھر اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ کچھ کراچی کا ایک واقعہ ہے جس میں جرگے کے دوران نوبیاتا جوڑے کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا، جبکہ ان کے ساتھ آیا ہوا ایک اور شخص شدید زخمی ہو گیا۔ یہ واقعہ ہے کراچی اورنگی ٹاؤن سیکٹر نمبر 2 کا یہ واقعہ ہے، اور یہ توری بنگش کالونی گلی نمبر 2 میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اس میں جو کیا اس کو کہتے ہیں وہاں کا ریشی ہے، یہ خاندان ایک ریشی تھا، مبشر حسین ولد حیات حسین۔ یہ حیات حسین کا خاندان تھا، توری بنگش کالونی گلی نمبر 2 میں یہ لوگ رہتے تھے، اور ان کی ایک بچی کا افیئر چل پڑتا ہے۔ یہ افیئر ہے منگو پیر کا ریشی، خیر باد جو علاقہ ہے کراچی کا، وہاں منگو پیر ہے، منگو پیر کا ریشی ہے نجم، اس کی 23 سالہ ایج ہے یہ، اور اس کی کس کے ساتھ عشق پیچا شروع ہو جاتا ہے؟ یہ عشق پیچا ہوتا ہے مبشر حسین کی بہن 20 سالہ طاہرہ۔ انہوں نے والدین کو منانے کی کوشش کی، لیکن والدین نہیں مانے۔ آخر انہوں نے تنگ آ کر وعدے وعید کر رکھے تھے جینے مرنے کے، آپس میں لو میرج کر لی، کورٹ میرج کر لی جا کر۔ یہ ہنسی خوشی پھر اپنے گھر جو دلہا تھا نجم، یہ اپنی دلہن طاہرہ کو اپنے گھر لے گیا، کہاں؟ حیدرآباد، منگو پیر کے علاقے حیدرآباد لے گیا۔ یہ وہاں پہ ہنسی خوشی رہنے لگی۔ اس میں ایک اور کردار کی انٹری ہوگی۔ یہ کون تھا؟ یہ نجم کا بہنوئی زبیر باری، اس کی عمر 50 سال تھی۔ یہ تھوڑا سا کہہ لے کہ چلتا پھرتا آدمی تھا، واقفیت والا تھا،
اس نے کہا کہ یار اس طرح تو مسئلہ نہیں حل ہوگا، ایسا کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ہم لڑکی والوں سے بات کرتے ہیں، معافی تلافی مانگ کے جو ہے نا وہ لڑکی بھی اپنے گھر آئے جائے، وہ ہمارے گھر آئیں، ہم ان کے گھر جائیں۔ خیر، لڑکی کو اعتماد میں لیا، لڑکے کو لیا، اور اپنے زبیر جو ہے نا وہ سسرال والوں کو اس نے اپنے اعتماد میں لیا۔ اس نے کچھ جاننے والے تھے کام پہ، یہ توری بنگش کالونی جہاں کے طاہرہ ریشی تھی، وہاں انہوں نے کہ اپنے جاننے والوں کو ریکویسٹ کی کہ جناب یہ ہمارا مسئلہ ہے، بچے نے غلطی کر دی ہے، اس کو جو ہے نا وہ صلح صفائی کروا۔ تو جب یہ وہاں پہ پہنچنے والوں میں یہ 3 لوگ تھے، نجم دلہا، دلہن جو طاہرہ، اور 50 سالہ زبیر، نجم کا بہنوئی، نجم کا بہنوئی زبیر باری۔ یہ توری بنگش کالونی پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ انہوں نے وہ لوگ اکٹھے کیے ہوئے تھے پنچایت ٹائپ کے، وہاں یہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور پہنچنے کے بعد انہوں نے پیغام بھجوایا کہاں پہ، یہ حیات حسین کے گھر، جو دلہن طاہرہ کا باپ ہے، اسی گھر انہوں نے ریکویسٹ کر کے پنچایت کے تھرو، وہ جرگا کے تھرو، وہ ان کو مدعو کیا وہاں پہ بات چیت کرنے کے لیے۔ جب یہ سارے وہاں پہ اکٹھے ہو گئے تو وہ بھی چلے گئے۔ جب وہاں پہ گئے تو وہاں پہ اچانک فائرنگ شروع ہو گئی۔ یہ فائرنگ کرنے والا کون ہے؟ یہ طاہرہ کا بھائی ہے، اس کا نام ہے مبشر حسین، سن آف حیات حسین۔ یہ طاہرہ کا بھائی، نجم کا سالہ، برادر ان لا، اس نے پہلے بہن کو مارا، پھر بہنوئی کو گولیاں ماری، اور آخر پہ جا کے نجم کا جو بہنوئی زبیر باری تھا اس کو بھی گولیاں مارنا شروع کر دی۔ یہ تینوں لوگ زخمی ہو گئے، ان کو پھر ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ یہ ان کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا عباسی شہید۔ راستے میں جاتے ہوئے طاہرہ بی بی، زوجہ انجم اور انجم، یہ دونوں ہلاک ہو گئے، اور جو زبیر باری ہے اس کی حالت خطرہ میں بتائی جا رہی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ تو دیکھیں کتنی جلدی، یہ 1.5 ماہ ابھی ہوا تھا ان کی شادی کو، کورٹ میرج کی تھی گھر والوں کے لیے، لڑکی کے گھر والوں کے، لڑکے والوں تو پھر ایکسیپٹ کر ہی لیتے ہیں۔ تو دیکھیے 1.5 ماہ کے بعد ہی اس کا رزلٹ آ گیا، اور رزلٹ کیا گیا؟ دنیا سے چلے گیا۔ اس سے بہتر تھا اپنی رائے کا اظہار کریں، شادی کرنا چاہتے اگر نہیں مانے تو پھر چھٹ جائیں، یہ نہ ہو قبر میں ہی اتار دیا جائے گا، اب کچھ نہیں ہوگا، یہ جو قتل ہوئے ہیں ان کا کچھ نہیں بنے گا، یہ یاد رکھیں۔ ایچ کیا ہوتا ہے کہ جناب میں نے غیرت کے نام پہ قتل کیا، ملزم جو ہے، اور ملزم نے کیا کیا؟ قتل کرنے کے بعد جناب اسلحہ پکڑا، سیدھا تھانے چلا گیا، کہیں اور نہیں گیا، میں کپڑے جھاڑے، کوئی مسئلہ مسائل نہیں، جیسے بھی چھپ چھپا کے وہ تھانے چلا گیا، اور جا کے ٹیبل پہ اپنا اسلحہ رکھا، اور جناب کا مجھے ریسٹ کر لیں، میں نے یہ قتل کر لیا۔ اب جب کورٹ میں یہ ٹرائل چلے گا کچھ نہیں بننا۔ ایچ کیا ہوتا ہے؟ جناب میری بہن کے ساتھ اس نے شادی کی ہے بھاگ کے، یا میری بہن نے بھاگ کے کی شادی، مجھے میری غیرت نے گوارا نہیں کیا، میں نے قتل کر دیا، ٹھیک ہے جرم ہوا ہے، لیکن وہ پیک والا جرم نہیں ہوا جس کی جناب کہتے ہیں جی بس پھانسی لگ جائے گی، نہیں، ریلیف ملتا ہے، یہاں پہ ایج ملتا ہے۔ ہر بندہ باغیرت ہوتا ہے، غیرت والا، ماں بہنوں والا ہوتا ہے، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، بہنیں بھی ہوتی ہیں۔ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا، میں نے قتل کر دیا، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اور جو اس نے آخر پہ کیا ہے
وہ بھاگا نہیں, سیدھا تھانے جا کے پیش ہو گیا. یہ ایج نمبر 2. یہ کچھ عرصہ قید ہوتی ہے لیکن بری ہو جائے گا, بری ہو جائے گا. اول تو اس کیس میں مدعی پارٹی آتی ہے, اس کیس میں مدعی پارٹی بہت کم آتی ہے, بنتا ہی نہیں کہیں مدعی. اگر آتی ہے تو کس منہ سے آتی ہے, کوئی یہ نہیں, دلائل نہیں دے سکتے, بات ہی نہیں آتی وہاں پہ. اول تو ڈرتے رہتے ہیں. ہمارے بیٹے نے لڑکی بگا کے لے کے آیا تھا. خدارا اس معاشرے کو ہم سبھی نے صاف کرنا ہے اس طرح کے ضلالت سے. اپنے بچوں کی پرورش اچھی کریں, ان کو اویئر کریں کہ یہ نہیں کرنا. ان کی بھی خوشی کا احترام کریں, خوشی کا خیال رکھیں, ان کے ساتھ دوستیاں پالیں. یہ یاد رکھیں, سب سے بڑی بات ہے. خلا تبھی پیدا ہوتا ہے جب ہم اپنے بچوں کے درمیان بہت بڑی خلا پیدا کر دیتے ہیں. دوستیاں پیدا کریں, سنیں ان کی, اپنی سنائیں, اپنی کم سنائیں, اتنی سی سنائیں, اپنی زیادہ ان کی سنیں. ضرورتیں پوری کریں, وہ کسی اور کی طرف نہ دیکھیں. یہ یاد رکھیں. موسٹلی یہی ہوتا ہے, بچے گھروں سے اکتائے ہوئے ہوتے ہیں, والدین کی لڑائی جھگڑے, ٹینشن, سٹریس ہوتا ہے بڑا گرم میں, ان پہ جا کے باہر دل لگی کر لینا شروع کر دیتے ہیں بچیاں اور بچے. یہی ہوتا ہے, اکثر گھروں میں ہوتا ہے. پتہ نہیں وہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے 2 3 دن ایک بندہ دوسرے ملتا ہی نہیں, مل ہی نہیں پاتا. یار میں جب آتا ہوں وہ سویا ہوا ہوتا ہے, اور جب میں اٹھتا ہوں وہ سو کے اٹھ کے چلا گیا ہوتا ہے. اس طرح کے حالات ہیں. والدین ایسے ہیں, دونوں نوکری کرتے ہیں, بچوں کو ملتے نہیں. باپ آتا ہی نہیں گھر, باپ آتا ہے پھر جلدی چلا جاتا ہے. یہ ہے. ماں جو کہتی وہ جو رکھے ہوئے تھے ملازم رکھے ہوتے ہیں, ان کے سپرد سارا کچھ کر کے چلے جاتے ہیں. وہ بھی رات کو آئے, ریڈی میڈ کھانا منگوایا, نہ اپنے ہاتھ سے پکا کے دیا, نہ وہ والا پیار اولاد کے ذہنوں میں, دل میں پیدا ہوا, ذہنوں میں پیدا ہوا. پیار کی بڑی برکت ہوتی ہے, وہ بھی والدین کا پیار. زندہ لوگوں کو جنت دکھائی دیتی ہے جب والدین پیار کرتے ہیں بچوں سے. وہ ایک اللہ تعالیٰ کا روپ دکھائی دیتا ہے ان میں سے, اس پیار میں سے جھلک نظر آتی. اور جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, روکھا پن ہوتا ہے ہم لوگوں میں. ہم باہر کے جتنے کاروبار وہ گرمی لا کے سارا سٹریس بچوں کے سامنے لا کے بیٹھے ہوتے ہیں, ایسے موڈ بنا کے جیسے پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا ہوا ہے. نہیں, ہیپی موڈ میں رہا کریں. جب ہیپی موڈ میں رہ گئے تو بچہ ویسے ہی آپ کے ساتھ پیار کرے گا. پیار کریں, پاس بلائیں, ماتھا چومے, منہ چومے, ہاتھ چومے. وہ بچہ 20 سال کا ہو جائے وہ پھر بھی بچے کا بچہ ہی رہتا ہے. تو خدارا یہ بہت ہی بڑا سیدھا سادہ سا کام ہے. اب کاروبار باہر کی ٹینشن, وہ بچوں کے منہ سامنے سجا کے بیٹھا ہوا ہے, ایسے منہ پھلا کے بیٹھا ہوا, بچے ڈرتے آپ کے پاس ہی نہیں آئیں گے. والد صاحب جو پتہ نہیں کس طبیعت کے مالک ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے, نہ بیوی بنتی نہ بچے بنتے ہیں. یہ یاد رکھیں. اگر عورت میں عادت ہے, اولاد نہ بنے گی ماں کی, نہ خاوند بنے گا بیوی کا. یہ اس طرح کی طبیعت. ہم پڑھے لکھے معاشرے کا بھی حصہ ہیں. وہ باتیں بڑی پرانی ہو گئی ہیں. اویئر کریں بچوں کو, پڑھائیں لکھائیں, محنت کرنا سکھائیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ساری ضرورتیں پوری ہوں گی, سارے خواب پورے ہوں گے. آپ جہاں جی کریں گے, جس لیول پہ مرضی جا کے آپ شادی کروا سکتے ہیں. یہی حال مردوں میں ہے اور یہی حال عورتوں میں ہے. ہم پڑھتے کم ہیں, عشق مشوقی والے چکروں میں زیادہ پڑ جاتے ہیں. ہمارا جتنا وہ ہمارا گول ہوتا ہے نا, وہ بیچ کا بیچ ہی رہ جاتا ہے. ہم اسے اچیو بھی نہیں کر پاتے.
خدارا اپنے آپ کو سنبھالا دیں، سوچیں اپنے آپ کے بارے میں، اور سب سے بڑی بات نماز پڑھا کریں، اس میں ہماری بقا ہے، اسی میں شفا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کر دیتا ہے، لذت عطا کر دیتا ہے، ہر کام میں، ہر کھانے میں، آپ کے ہر ایک سٹیپ میں، آپ کے ہر ایک بول میں نرمی اپنائیں، اللہ تعالیٰ کے اصولوں کو فالو کریں، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے ان کو فالو کریں۔ اپنا بہت سارا خیال اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔